یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اور جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کریم کی سورتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ مرتب فرمایا تو اس میں اس سورت کو سب سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے رکھا گیا۔ اس کی کل آیتیں 286 ہیں، اور یہ مدینہ منورہ میں، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی 67 سے لے کر 73 تک کی آیتوں میں چونکہ گائے کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی موضوع ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ دین انہی دو چیزوں سے مرکب ہے۔ دین جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ایک یہ کہ ایمان لایا جائے ان عقیدوں پر جو واقعے کے مطابق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے اور اس میں نیک عمل کیے جائے۔ تو اس صورت میں بھی ایک پہلا حصہ ایمان سے متعلق ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے، اور ایمان کے ہی کے بارے میں انسانوں کے جو 3 گروہ ہیں، یعنی ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین پر ایمان لائے جنہیں مومن یا مسلمان کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور ایک تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ جو زبان سے تو ایمان لے آیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ ان 3 قسموں کا بیان سورت کے شروع میں کیا گیا ہے، اور پھر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے ہی اس کی سرشت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ وہ ان باتوں پر ایمان لائے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، اور ان کے ماضی کے واقعات ان کو یاد دلائے گئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور بنی اسرائیل پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اس تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کریں، اور اسی وجہ سے ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا گیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان احکام پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی شروع کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اس پر انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا۔ اس کا مفصل بیان اس سورہ بقرہ کے ایک طویل حصے میں کیا گیا ہے، اور اس طرح یہ واضح کیا گیا ہے کہ اب یہ لوگ انسانیت کی امامت اور انسانیت کے لیے داعی بننے کے اہل نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی خلاف ورزی کی اور جا بجا سرکشی کا مظاہرہ کیا، لہذا اب یہ منصب امامت تبدیل کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بزرگ ہیں جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور عرب کے بت پرست مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی سمجھتے تھے۔
ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا. اسی لیے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ منصب امامت جس طرح آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں جو لوگ صحیح راستے پر ہوں گے ان کو تو بے شک امامت کا منصب دیا جائے گا، لیکن جو ظلم کرنے والے ہوں گے یا نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا. چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے بنو اسرائیل چلے ہیں، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. انبیاء کرام زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، اور انہی کی اولاد میں زیادہ تر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے. لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اب یہ لوگ اس امامت کے اہل نہیں رہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امامت کے لیے منتخب فرمایا گیا ہے. اور اسی مناسبت سے پر آگے قبلے کی تحویل کا ذکر ہے، یعنی اب قبلہ بیت المقدس سے منتقل کر کے کعبہ شریف کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور اس طرح دوسرے پارے کا آغاز اسی حکم سے ہوا ہے. ایمان کی یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بھی بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات بھی ہیں، معاشرت سے متعلق احکام بھی ہیں، خاندانی امور بھی ہیں، اور حکمرانی سے متعلق بھی بہت سے مسائل سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. یہ تھا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ سورہ بقرہ کے مضامین